الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يقول الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اس جمعہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہمارے رہبر رہنما گائیڈ کرنے والے ہیں ہر ایک موڑ پہ ہر ایک قدم پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے ایک لاسٹ میں ایک حدیث بتائی تھی جب ہم نے موضوع کو کمپلیٹ کیا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کا اسلام، اس کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ ایک مسلمان کا حسن ہے، خوبصورتی ہے اس کے اسلام۔ تو آج میرے ذہن میں آ رہا تھا، بلکہ 2-3 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ آج کون سا ٹاپک سلیکٹ کر دیا جائے۔ کبھی میسج بھی آ جاتا ہے، اسی حساب سے بھی چلتے ہیں، لیکن آج میں نے خود ہی سلیکٹ کر دیا، آج خوبصورتی پہ ہی بات کرتے ہیں۔ خوبصورت کس کو بولیں گے؟ یعنی اردو زبان میں بولتے ہیں ہم خوبصورت، عربی زبان میں بولتے ہیں جمیل جمال، جمیل جدا۔ یعنی آپ نے کوئی کام کیا، آپ نے جس کو جو کام دے دیا اس نے اچھے سے نبھایا، آپ بولتے ہیں جمیل جدا۔ سب لوگ بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں بہت خوب۔ تو آج اسی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ خوبصورت کس کو بولیں گے، اور خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے۔ مل مراد فی الاسلام بالجمال، اسلام میں خوبصورتی کا کیا معنی ہے؟ کیا خوبصورتی ساری کی ساری مذموم ہے یا خوبصورتی ممدوح ہے؟ تو اس کو دیکھیں گے آج مختصر سے ٹائم میں، مختصر ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو خوبصورتی ہے وہ مطلوب ہے اسلام میں۔ سب سے پہلے اس کو بولتے ہیں الجمال الباطن، اندر والی خوبصورتی جو ہے وہ مطلوب ہے اسلام میں، وہ اللہ تعالی چاہتا ہے ایک بندے سے وہ خوبصورتی۔ تو اندر والی خوبصورتی وہی جمال القلب، وہ دل کی خوبصورتی ہے۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے انسان کو۔ نارملی بولتے ہیں عربی زبان میں جمولا ای حسنا، خوبصورت ہے، اچھا دکھ رہا ہے ظاہر سے، یہ نارملی معنی ہے اس کا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں الجمال الباطن وهو جمال القلب بالشجاعة وبالعلم والعقل والجود۔ ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ بولتے ہیں دل کا خوبصورت ہونا یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، نالج ہو انسان کے پاس۔ تو نالج ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہم باہر سے اس کے چہرے پہ دیکھیں گے، اس کے سر پہ دیکھیں گے، اس کے کپڑوں میں دیکھیں گے۔ نالج یہ چیز نہیں ہے، علم یہ چیز نہیں ہے۔ العلم ادراک الشیء هو ما علی ادراکا جازما، علم یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کا ادراک کر لیا پختہ طور پہ کہ یہ چیز یہی ہے، اس کو علم بولتے ہیں۔
لیکن علم یہ بھی ہے کہ اللہ کی معرفت، توحید، اسماء و صفات آپ نے جو ہے سمجھ لیے، اور ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، آخرت کا علم، یہ سب اس کو بھی علم بولتے ہیں. یہی حقیقی علم ہے. تو یہ ظاہر سے نہیں دکھے گا کہ بھئی اس کے اندر جو ہے دل خوبصورت ہے، نہیں، اس کے اندر یہ خوبصورتی موجود ہے، اس کے دل کے اندر. وہ العلم، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد آتے ہیں عقل پہ. قال الامام الراغب الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ المفردات فی غریب القرآن، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے العقل ہی القوة الحیئہ لقبول العلم. دوسری خوبصورتی، دل کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے پاس عقل ہونی چاہیے، انٹیلیجنس ہونی چاہیے. یعنی ہم بولتے اردو میں اس کے پاس دماغ نہیں ہے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتا. عقل سے کام لینا کیا؟ یہ ایک طاقت اللہ نے آپ کو دے دی ہے جس سے آپ علم کو حاصل کرتے ہیں، علم قبول کرتے ہیں. تو ظاہر سے نہیں دکھ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کی عقل جو ہے یہ تو ظاہر سے نہیں دکھتی، یہ اندر والی خوبصورتی ہے. اگر یہ عقل نہیں اس کے پاس، ظاہری خوبصورت وہ کتنا ہی ہو، لا، یعنی ہوا قبیح اصلا، وہ بد شکل ہے اصل میں، کیونکہ اس کی عقل دل سے کام نہیں لے رہا. تو یہ ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے انسان کو. عقل پہ ہم نے پیچھے بھی بتا دیا، عقل کو حفاظت کرنا. لیکن یہاں پر عقل بمعنی ہوا یقبل العلم الکامل الایمانیات بعقلہ. قال جل وعلا صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اندھے، گونگے، بہرے، لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کافروں کے پاس عقل ہے لیکن یہ والی عقل نہیں ان کے پاس، اندر والی عقل، دل کی عقل نہیں ان کے پاس. کیوں؟ اللہ کا انکار کرتے ہیں. یعنی یظہر انہم یعقلون، انہم عقل، لیکن لیس انہم عقل صحیح ویعرف یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. یہ مسئلہ ہے. تو یہی ہم لوگ غفلہ میں ہیں، ہم لوگ بھی اس عقل سے کام نہیں لیتے. یہ عقل ہونا بہت ضروری ہے. ناؤ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے بولتے ہیں الجود. آپ کے پاس پیسہ خرچ کرنا ہے، یعنی الانفاق علی الناس، الجود. لا، بول رہے ہیں کہ یہ جود یہ دل میں ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے جود؟ مطلب ہے وضع العطاء على مواضعه، ای وضع المال على مواضعه. پیسے کو اس کے ڈھنگ پہ خرچ کرنا، جو حصلاً مستحق ہے ان کو پیسے دینا، that is جود. یہی جود ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر وَكَانَ أَجْوَدُ النَّاسِ فِي رَمَضَانِ، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے، سخی ہو جاتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی جو مستحق ہے اس کو پیسے دینا. وَعَقْسُهُ الْإِسْرَافِ، یعنی وضع المال لا يحتاج الانسان، وہاں پیسے ڈالنا وہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہی ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. آگے چلتے ہیں العفہ. یہ بھی دل کی خوبصورتی ہے. العفہ وہی من جمال القلب، دل کی خوبصورتی عفہ ہونا. عفہ کا مطلب الکف عن المحارم، حرام چیزوں سے پیچھے ہٹنا. ہذه العفہ، یہ عفہ ہوتی ہیں حرام چیزوں سے پیچھے ہٹنا اور جو ہے اپنے آپ کو بچانا. وقال العرب منذ قدیما، عرب لوگ بولتے تھے بہت پرانے زمانے سے، امرأة عفیفہ، امرأة
عفیفہ، پرانے زمانے میں عرب بولتے تھے، جاہل والے عرب، وہ کہتے تھے امرأۃ عفیفہ، وہ عورت عفیفہ ہے۔ ان کا مطلب ہوتا تھا وہ عورت جو ہے ہوا ہیا تقف عن الزنا، ہیا تقف تعصم الفرج من یعنی فواحش، بولتے تھے یہ عورت جو ہے یہ عفیفہ ہے۔ ان کا مطلب ہوتا تھا اپنی شہوت کو کنٹرول کر کے غلط میں انوالو نہیں ہو جاتی تھی، اپنے آپ کو کنٹرول کرتی تھی، اندر سے شہوت ہوتی تھی، وکانت یعنی شہوہ موجودہ، لا تقف، اس کو کنٹرول کرتی تھی، اس میں انوالو نہیں ہوئی، اس کو بولتے تھے امرأۃ عفیفہ۔ وقال جل وعلا فی کتابہ فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں کو پیسے نہیں ہیں شادی کے لیے، زواج کے لیے، نکاح کے لیے، پیسہ نہیں ان کے پاس، غریب ہیں لیکن اندر سے شہوت موجود ہے، لا یجدون نکاحا، مہر نہیں ہے پیسہ دینے کے لیے، نوجوان ہے، طاقت ہے اندر سے، شہوہ ہے، قال اللہ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، ان کو عفیف رہنا چاہیے، عفت اختیار کرنی چاہیے جب تک کہ اللہ ان کے لیے شادی کا بندوبست کر دے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، ان کو عفیف رہنا ہے۔ وَأَعْظَمُ الْعَفِيفِ یوسف علیہ السلام، سب سے بڑے عفیف جو تھے، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے والے جو تھے، یوسف علیہ السلام۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے جب عورت نے کہا حیت لک، حال ہم زنا کریں گے، اور وہ بھی کتنی امیر عورت، فقال یعنی وہ بھاگ گیا وہاں سے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نہیں ڈرتی اللہ سے؟ هذا هو یعنی العفہ، یہی عفہ ہوتی ہے۔ تو آج انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی کسی کو پھنسا دے، مرد عورت کو، عورت مرد کو، یعنی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، انٹرنیٹ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ هذا العفیف فی هذه الایام، آج کے دن میں یہی عفیف ہیں جو شبکہ کا غلط استعمال نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، کتنا میٹریل ہے موجود انٹرنیٹ پہ، مشرق میں، مغرب میں، عرب میں، عجب میں، سارا موجود میٹیریل، لیکن یقف نفسه عن هذه الشبكات الشنيعة التواصل یعنی غلیظہ، ان سے پھر اپنے آپ کو بچاتا ہے، غلط استعمال، لا يستعمل فی الفواحش، غلط میں استعمال نہیں کرتا، یہی عفیف ہیں آج کل۔ تو یہ تھا اس کے حوالے سے کہ اندر والی خوبصورتی کیا ہے، کیا یہ مطلوب ہے، اس میں بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے۔ والشجاعہ، بہادر ہونا، یہ بھی دل کی، ہذہ من جمال القلب، دل کی خوبصورتی، الشجاعہ، بہادر ہونا۔ قالوا، علماء کہتے ہیں هو ثبات القلب واستقراره عند المتخاوف، آپ کو کوئی ڈراتا ہے، بولتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے انڈر آپ ہو، میں آپ کا مدیر ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، اپنے مدیر ہونے کے بلبوتے پہ، لا تخاف، من ہوا الخوف من اللہ، کوئی کچھ نہیں، یعنی اب اس کا پیسہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، ما فی خوف، ما فی خوف، الخوف من اللہ، الشجاعہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ڈرانے آئے گا آپ کو، نہیں ڈرنا اس سے، الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ آپ کو معلوم ہے مشہور حدیث، جاء رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ صیفه فکان فی النوم صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یعصمک منی، تلوار ہاتھ میں لے کے کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ فقال رسول اللہ، اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آگئے، زبردست اندازے سے بولا اللہ، فسقط السیف،
سیف گر گئی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اٹھائی. من یعصمک منی, تو ایسے اس کو جو ہے ایسے ایسے ہو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے. فقال اللہ, اللہ جو ہے آپ کو بھی بچائے. تو دل کے اندر یہ بہادری ہونا, شرطا ہے کوئی ہے جو بھی ہے, ما فی خوف, الخوف من اللہ, هذه یعنی من ایمانیات. اندر دل ہمارا سٹرونگ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کا دل, بچوں کو بچپن سے ہی بتاؤ ما فی خوف, ما فی خوف. سمجھ رہے ہیں, بچوں کو تربیت ایسے کرنا ہے. بچی ہیں علی طول یہی سمجھانا ہے, الخوف من اللہ فقط. یہ بہادری ہے. تو دوسری خوبصورتی پہ آتے ہیں, ظاہری خوبصورتی پہ آتے ہیں. هذا جمال الباطن وفی قسم آخر جمال الظاہر, کہ اس کی شکل خوبصورت ہے, اس کے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں, یہ بھی خوبصورتی میں آتا ہے. هذا من جمال, یہ بھی جمال میں آ جاتا ہے. قال جل وعلا یزید فی الخلق ما یشاء, اپنی خلقت میں زیادتی کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. مطلب ہے ایک کو خوبصورت بنایا ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ, بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے ایک کو دوسرے سے. یعنی اس کا مثلا یہ سفید ہے, لیکن یہ سفید ہونے کے باوجود اور زیادہ خوبصورت ہے. یخلق ما یشاء, اللہ کی مرضی ہے, اس نے کر دیا ایسا. ٹھیک ہے. وَهَذَا أَيْضًا مطلوب فی الشریعہ, یہ بھی مطلوب ہے فی شریعہ میں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جاء عند مسلم من طریق ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حدیث ابن مسعود ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر کبر ہوگا. فقالوا الناس, لوگوں نے پوچھا کہ الرجل يحب ان يكون عنده ثوبه حسنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو, اس کا کپڑا خوبصورت ہو, اور دوسرا آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نعل جوتا اچھا ہونا چاہیے. افذلک من الکبر, کیا یہ بھی کبر میں آتا ہے؟ قال لا الکبر بطر الحق وغمط الناس, کبر یہ نہیں ہے, کبر ہے حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ کبر ہے. الکبر بطر الحق وغمط, یعنی دل میں وہ استصغار, لوگوں کو صغیر سمجھتا ہے. والاحتقار, دل کے اندر اس کی دل والی خوبصورتی نہیں ہے, دل کالا ہے اس کا, وہاں وہ سمجھ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے, میں ان سے مقابلے میں زیادہ ہوں. وقال اللہ جمیل ويحب الجمال, وجاء في رواية والله يحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن اگر ظاہر والی خوبصورتی ہے, اندر والی خوبصورتی نہیں ہے, تو کوئی وقت نہیں ظاہر والی خوبصورتی سے. لیکن اگر اندر والی خوبصورتی ہے, ظاہر والی خوبصورتی باہر سے کالا ہے, وہ بڑا اچھا ہے. لیکن اگر اندر والی خوبصورتی نہیں ہے, باہر والی بھی نہیں ہے, فَهُوَ قَبِيحٌ جِدًّا, وہ بہت زیادہ قبیح ہے, جس کو اندر والا جمال بھی نہیں ہے, باہر والا جمال بھی نہیں ہے. وقال الحکماء من العرب, عرب حکیم لوگ بولتے تھے, لا بد علی المرء ان ينظر المرآة كل يوم, ہر ایک دن انسان کو شیشہ دیکھنا چاہیے, روز روز اس کو شیشہ دیکھنا چاہیے. کیوں دیکھے شیشہ؟ ان کان وجد, اذا کان وجد صورته جمیلہ, اگر وہ اپنے آپ کو خوبصورت دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عمل بھی اس کے موافق ہونا چاہیے. اگر اپنی شکل کو بدصورت پاتا ہے تو اپنے عمل پہ دھیان دینا چاہیے, اپنے دل پہ دھیان دینا چاہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی شیشہ دیکھنے کی دعا آپ کو معلوم ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے, لیکن میرا اخلاق, میری اندر والی خوبصورتی بھی
برقرار رکھ. اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. جاء عند مسلم میں ایک حدیث ہے من طریق ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری جسم، موٹا جسم ہے، طاقت ہے، شاب ہے، باڈی ہے، اس کو نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. تو دل میں کیا دیکھنا ہے؟ خوبصورتی، کہ بہادر ہے، شجاعت موجود ہے کہ نہیں، عفت موجود ہے کہ نہیں، ایمان موجود ہے کہ نہیں، کس سے ڈر رہا ہے؟ یہ سارا اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے اور اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ نہیں. هذا ما عندي والعلم عند الله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.